السلام علیکم فرینڈس، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کے لیے جو ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا جنرل قسم کا جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے۔ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کا جو ہے وہ مطلب واسطہ صرف انگلش لینگویج یا جو گرامر والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا واسطہ ہی نہیں پڑتا، بلکہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو کمپیٹیٹیو ایگزامز دے رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کے باقی جو ٹیسٹ دے رہے ہیں، مطلب ایسے تمام ٹیسٹ جہاں پہ انگلش کا پورشن آتا ہے، تو ان مطلب ٹیسٹ میں انگلش کے پورشن میں یہ کوشچن بھی جو ہے وہ زیادہ تر جگہوں پہ آتا ہے، تو مطلب اس وجہ سے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو خیر ٹاپک ہے جی ہمارا پریسی رائٹنگ۔ بیسیکلی اس ہم ویڈیو میں دیکھیں گے کہ پریسی رائٹنگ ہوتی کیا ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک پریسی کو ایرر فری اور مور سکورنگ بناتی ہیں، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم جو اپنی پریسی ہے وہ ٹھیک طرح سے مینیج نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمارا جو اس میں سکور ہے، جو ہمارے مارکس ہیں، وہ اس طرح سے صحیح طرح سے نہیں آتے۔ تو بہرحال تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم دیکھیں گے، کیا ٹپس ہیں اس مطلب کنیکشن میں، اور کیا ٹرکس جو ہیں وہ امپلائی کیے جا سکتے ہیں ان آرڈر ٹو میک آور پریسی رائٹنگ بیٹر۔ تو خیر دیکھتے ہیں جی کہ پریسی رائٹنگ کیا ہوتی ہے۔ اگر سمپلی اسے ہم ڈیفائن کروں آپ کے سمپل سے کانسیپٹ کے لیے، تو پریسی رائٹنگ ایک ایسا مطلب جو ہے وہ رائٹنگ ہے یا فینومنن ہے کہ جس میں ہم ایک ٹیکسٹ کی، ایک سپیچ کی یا کسی بھی ڈسکورس کی جب سمری دیتے ہیں، جب ایک شارٹ ورژن دیتے ہیں، تو دیٹ از کالڈ پریسی رائٹنگ۔ ٹھیک ہے، مطلب پریسائز سے بھی آپ اسے ریلیٹ کر کے دماغ میں رکھ سکتے ہیں۔ تو پریسی رائٹنگ مین سمری آف سم تھنگ، سمری آف اے ٹیکسٹ اور اسپیچ۔ تو اب پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے میجر رولز ہیں، کون کون سے مین اس میں جو ہے وہ کرنے والی چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد جائیں گے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے نہیں کرنی۔ تو فرسٹ آف آل ہو گیا جی کہ پریسی جو ہے آپ کی دیٹ مسٹ بی 1/3 آف دا اوریجنل پیراگراف، کہ جو اوریجنل پیراگراف آپ کے پیپر میں آیا ہے، یعنی کہ جس کی آپ نے پریسی بنانی ہے، تو اس کا آپ نے کرنا ہے جی 1/3، مطلب 1/3 مین کہ تیسرا حصہ۔ فار ایگزامپل اگر وہ ایک چھوٹا پیراگراف ہے، مثلا آپ لیٹ سپوز کہ وہ 100 ورڈز کا پیراگراف ہے اوریجنل جس کی آپ نے پریسی بنانی ہے، تو اس کا 1/3 تو ایکچوئل بن گیا جی 33 اور 34۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ چونکہ رائٹنگ ہے تو اس میں اب یوں وہ میتھ کی طرح ایگزیکٹ تو نہیں ہو سکتا کہ اب 33 یا 34 ہی ہوں۔ اب اس میں بہترین جو اس کی مطلب جو آپ یوں کہیں کہ یعنی کہ رینج ہے، وہ ہوگی 29-30 سے لے کے 39-40 تک۔ یہ جو ورڈز کی مطلب کیٹیگری ہے، یہ ہوگی آپ کا 1/3، آلموسٹ جو ہے وہ 1/3 بن جائے گا، اور یہ ایک ریکمینڈڈ 1/3 ہوگا۔ اب یوں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 100 ہے تو آپ نے 20 ورڈز کی بنا دی ہو، یا یوں بھی نہیں ہے کہ اگر 100 کی ہے تو آپ نے 45 پلس میں لے کے چلے گئے ہوں گے، تو وہ آپ کی ایک اچھی پریسی کنسیڈر نہیں ہوگی، آپ کو اس میں بہترین مارکس نہیں ملیں گے اس لحاظ سے۔ تو ایک چیز کلیئر ہو کہ 1/3 ہو، 5-7 ورڈز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو 100 کا کہا اور اس میں 5-7 کی۔ اب فار ایگزامپل ایک پیراگراف جو ہے اوریجنل وہ 500 ورڈز کا ہے، اب 500 ورڈز کا اگر آپ تیسرا نکالیں تو وہ بنے گا جی مطلب 150 کے راؤنڈ اباؤٹ کہیں بنے گا آئی تھنک۔ ٹھیک ہے، تو اب بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس رینج میں چلی جائے تو پھر یہ ہے کہ تقریباً جو 20-25 ورڈز ہیں وہ اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ ان اپروپریٹ ہو جائے گا، یا جو ہے وہ آپ کا غلطی میں جو ہے وہ مسٹیک میں کنسیڈر ہوگا، وہ ایک اچھی لمٹ یا ایک اچھی پریسی کنسیڈر نہیں ہوگی۔ تو مختصراً دیٹ مسٹ بی 1/3 آف دا اوریجنل پیراگراف۔ نمبر 2 آپ نے یہ یاد رکھنا ہے بات، جو اس کا اصول ہے، جو ایک میجر چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پریسی میں ہمیشہ تھرڈ پرسن کو امپلائی کرنا ہے، نہ آپ نے فرسٹ پرسن کو یوز کرنا ہے، نہ آپ نے سیکنڈ پرسن کو یوز کرنا ہے، یعنی کہ آئی وی اور یو کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ہمیشہ پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی پریسی لکھتے ہوئے، یعنی اوریجنل پیراگراف کی پریسی بناتے ہوئے، تھرڈ پرسن میں سے کسی بھی جو وہ پرسن ہے اس کا استعمال کریں۔ نمبر 3 پہ یہ ہے جی کہ اوائڈ کانٹریکشنز۔ آپ نے کانٹریکشنز کو بالکل اوائڈ کرنا ہے۔ کانٹریکشن مین آپ کو پہلے بھی میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی، سمپل جب ہم شارٹسٹ فارم جو ہے وہ ورڈز کی لیتے ہیں انہیں آپ کانٹریکشنز کہتے ہیں، یعنی جب ہم ڈو ناٹ کو ڈونٹ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
اسی طرح مطلب جو شوڈ ناٹ ہے شوڈنٹ اسے بول دیتے ہیں, ڈڈ ناٹ کو ڈڈنٹ بول دیتے ہیں. تو دیز آر کالڈ کانٹریکشنس. تو ان کا استعمال آپ نے پریسی بناتے ہوئے اس میں آپ نے کانٹریکشنس کو استعمال نہیں کرنا, بلکہ آپ نے پوری فارمز جو ہیں وہ استعمال کرنی ہے تاکہ کوئی اس میں ایمبیگوٹی یا کوئی اس میں جو ہے وہ کنفیوژن نہیں آنی چاہیے. سو ہمیشہ آپ نے کانٹریکشنس کو بھی اوائڈ کرنا ہے, ان کا استعمال نہیں کرنا. اس کے بعد جی جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ پریسی بنا رہے ہیں وہ سنگل پیراگراف میں آپ نے جو ہے نا وہ بنانی ہے. مطلب پیراگراف وہ جو اوریجنل دیا گیا ہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے, جو آپ نے اس کی پریسی بنانی ہے دیٹ مسٹ بی ان اے سنگل پیراگراف. یہ نہ ہو کہ آپ اس میں بھی فردر پیراگرافنگ کر دیں, مطلب وہ ایک جو انہوں نے دیا ہوا ہے اسے آپ جو ہے وہ فردر پیراگرافس میں نہیں بانٹیں گے, بلکہ اسے سنگل پیراگراف میں ہی آپ جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو پریسی ہے, جو ایک ایرر فری یا جو ایک اچھی پریسی رائٹنگ ہوتی ہے, اس میں کمپلیٹنیس کا عنصر جو ہے, جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی لازمی طور پہ ہونا چاہیے. اب کمپلیٹنیس مین کیا؟ کمپلیٹنیس مین یہ کہ شروع سے لے کے اینڈ تک جو اوریجنل پیراگراف دیا گیا ہے اس میں جتنے بھی میجر, جتنی بھی مطلب جو ہے وہ ریلیونٹ معلومات والے جو پوائنٹس ہیں, جتنی بھی انفو بیسڈ سینٹنسز ہیں, وہ تمام معلومات جو ہیں وہ آپ نے اپنی جو پریسی بنائی ہے اس میں شامل رکھنی ہے. یہ نہ ہو کہ اس میں جو امپورٹنٹ, جو پرٹیننٹ, ٹھیک ہے, جو انفارمیشن ہے, جو پوائنٹ ہے وہ آپ سکپ کر دیں ان آرڈر ٹو پریسائز دا ٹیکسٹ آف دا اوریجنل پیراگراف. تو یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ہم نے 1/3 کرنا ہے, لیکن آپ نے ساتھ اس بات کو بھی دماغ میں رکھنا ہے کہ اس میں تمام چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں, جو ویلڈ ہیں, جو مطلب جو ہے آپ یوں کہیں کہ ریلیونٹ ہیں, وہ تمام کی تمام آپ کی پریسی میں بھی آنی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ کوہیرنس جو ہے ایک اور بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کی جو پریسی رائٹنگ ہے اسے بہترین بناتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پریسی رائٹنگ ہے اس میں کوہیرنس ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ شروع سے چلتے ہیں, اینڈ والی سائڈ پہ آپ چلتے آتے ہیں پیراگراف کے جو آپ کو اوریجنل دیا گیا ہے, تو آپ نے اسی ترتیب کے لحاظ سے ہی چلنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ وہ جو ہے وہ پریسی تو اسے ٹھیک بنا رہے ہیں, آپ کی ورڈ کاؤنٹ بھی ٹھیک ہے, باقی چیزیں بھی ٹھیک ہیں, لیکن آپ کہیں سے کوئی معلومات ڈال رہے ہیں, کہیں سے کوئی ڈال رہے ہیں کہ پورے پیراگراف کو ہم نے جی وہ سمرائز ہی کرنا ہے. نو, اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا. بالکل آپ نے کوہیرنس رکھنی ہے کہ چیزوں کو آپ نے اسی ترتیب اور اسی آرڈر کے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ ایک چیز اور تھی. دوسرا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور بڑا میجر پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے پریسی جو بنانی ہے اوریجنل پیراگراف کی, دیٹ مسٹ بی ان یور اون ورڈز. آپ نے حتی الوسع کوشش کرنی ہے کہ اوریجنل پیراگراف جو پیپر میں دیا گیا اس سے ووکیبلری, لیکسیکان جو ورڈز ہیں وہ کم سے کم آپ چوز کریں اور اپنے پاس سے آپ زیادہ سے زیادہ اس میں ایڈ کریں. تو یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ اپنی ووکیبلری, اور اپنی ووکیبلری بھی سمپل بٹ سٹینڈرڈ جو آپ کے ورڈز ہیں وہ ہونے چاہیے. زیادہ کمپلیکس یا زیادہ جو ایمبیگوس ٹرمز ہیں, ورڈز ہیں, ان کا استعمال آپ نے نہیں کرنا. سمپل ورڈز ہوں مگر اپروپریٹ جو ووکیبلری ہے اس کا استعمال کرنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کے ورڈز ہیں پریسی میں وہ آپ کے اپنے ہونے چاہیے. مطلب سینونیم بیس جو ہے وہ آپ نے ان ورڈز کو چینج کرنا ہے, ادھر سے آپ نے اوریجنل ورڈز کا استعمال کم سے کم کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فردر جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ جو ڈوز میں چیز آتی ہے جو آپ نے کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے ریموو کر دینی ہیں پریسی بناتے ہوئے. کوئی بھی سٹوری ہو اس میں, ایگزامپل آ جائے کوئی اس میں, یا کوئی انیکڈوٹ کسی کی شیئر کی گئی ہو, تو ایسی تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ریموو کر دینی ہیں. یہ کہانیاں, یہ مثالیں یا جو انیکڈوٹس ہیں یا جو ایسے ریفرنسز ہیں انہیں آپ نے ایڈ نہیں کرنا. آپ نے بس وہ جو انفو بیسڈ پوائنٹس ہیں آپ نے انہیں شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو ان چیزوں کو بھی آپ نے ریموو کرنا ہے, انکلوڈ پریسی میں نہیں کرنا. اس کے بعد جی ایک اور چیز جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ٹینس آپ کا سیم ہو. ٹھیک ہے, عموماً اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ٹینس کون سا ہونا چاہیے, تو ٹینس بالکل سیم ہونا چاہیے جو کہ اوریجنل پیراگراف جو پیپر میں دیا گیا اس میں جو ٹینس چل رہا ہے آپ کی پریسی میں بھی ٹینس وہی ہونا چاہیے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ٹھیک ہے, جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹائٹل آف دا پریسی رائٹنگ. سم ٹائم ٹائٹل جو ہے وہ اسپیسیفکلی
ڈیمانڈ کر لیتے ہیں کہ آپ نے ٹائٹل بھی بنانا ہے، سم ٹائمز ٹائٹل اس کا نہیں بھی ڈیمانڈ کرتے. تو بہرحال آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ پریسی کا جو جنرل جو مطلب سینٹرل پوائنٹ ہے اس کی بیسس پہ جو آپ کو اس کا ٹائٹل لگ رہا ہے، جو آپ اسے مطلب ہے سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے اس چیز کا ٹائٹل بھی لازم دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چند چیزیں تھیں کہ جنہیں آپ نے کرنا ہے. اس میں بتایا کہ کون کون سی چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہیں، کون کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہیں. تو سمپل یہ ایک جنرل سا مطلب جو ہے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر جو ہے مشتمل ایک آپ کے لیے شارٹ ویڈیو تھی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریسی ہوتی کیا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ایک پریسی کو ایرر فری اور زیادہ جو ہے وہ سکورنگ بناتی ہیں، اور کون کون سی چیزیں اس میں ہم نے کرنی ہیں، کون کون سی نہیں کرنی. So this was all about your Précis writing. See you in the next video. Thank you.